السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکایات قلیوبی میں آج ہم بیت المعمور کا ذکر کریں گے، اور بیت المعمور جو ہے اس کی اللہ سبحانہ و تعالی نے قسم کھائی ہے۔ سورہ الطور کی آیہ نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالی جہاں دیگر چیزوں کی قسم کھاتا ہے وہاں کہتا ہے والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم۔ بیت عربی زبان میں گھر کو کہتے ہیں، اور معمور آباد شدہ، یہ اس کا ایک لغوی معنی ہے۔ آئیے حکایات قلیوبی سے آپ کو بیت المعمور سے متعلق بعض تفصیلات بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر تفسیر کی کتابوں سے بھی بعض انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ علامہ قلیوبی لکھتے ہیں کہ بیت المعمور جو ہے یہ سرخ سونے سے بنی ہوئی ایک مسجد ہے، اور اس کے 370 دروازے ہیں، اور ہر دو دروازے کے درمیان 1000 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، اور ہر دروازے کی چوڑائی 500 سال کی راہ ہے، اور اس کی لمبائی بھی اتنی ہی ہے۔ ملائکہ یعنی کہ فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور اولاد آدم کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، اور سب اولاد آدم کے گناہ گاروں پر روتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک بلند چھت ہے جو پانی سے بھرا ہوا دریا ہے۔ بیت المعمور فرشتوں سے بھرا پڑا ہے۔ جو فرشتہ ان پر موکل اور نگران ہے اس فرشتے کا نام کل کیائیل ہے، اور اس کے اوپر 70,000 لوہے کے حجاب ہیں، لوہے کے پردے ہیں، اور ہر حجاب کے طول کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس کی چوڑائی کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کی بلندی 1000 سال کی راہ ہے، اور اس کے اوپر سرخ یاقوت کے 70,000 حجابات ہیں، اور اس کے اوپر پھر 70,000 زینت کے حجابات ہیں، اور تمام کے تمام حجابات فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں جو اولاد آدم کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی سستی نہیں کرتے۔ ایک لمحے کو آپ دیکھیں، ان تمام تفصیلات کو اگر آپ جمع کریں تو ہماری عقلیں اس کو کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکتی کہ وہ کیا عالم ہوگا، وہ کیسا گھر ہوگا، وہ کتنا بڑا گھر ہوگا کہ اس کے اطراف و اکناف میں اتنے حجابات ہیں، اور اتنے اقسام کے حجابات ہیں جو ملائکہ سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ ملائکہ اپنے رب کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور اتنا فاصلہ ہے ان دروازوں میں، ان حجابات میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں، پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ 70,000 کا جو نمبر ہے وہ عرب لا تعداد کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ 70,000 کا معنی 70,000 ہی نہیں ہوتا صرف۔ اور یہاں جو 1000 سال کی راہ ہے اس کا یونٹ نہیں پتہ ہمیں، اللہ بہتر جانتا ہے کس سپیڈ سے ٹریول کرنے پہ 1000 سال لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر بیضاوی لکھی ہے، 685 ہجری کے متوفی ہیں، اور پھر اسی طرح علامہ احمد خفاجی جو 1069 ہجری کے متوفی ہیں، اور پھر علامہ اسماعیل بن محمد قونوی جو متوفی ہیں 1195 ہجری کے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بیت المعمور کی تفسیر اپنی اپنی کتابوں میں بیان کر کے لکھتے ہیں کہ بیت المعمور کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ ایک ایسا گھر جو آباد شدہ ہو، یعنی کعبہ، جیسے زمین پہ جو کعبہ ہے وہ بیت اللہ ہے، اسی طرح یہ آسمانوں میں ایک کعبے کا ذکر ہے جس کا نام بیت المعمور ہے، کیونکہ کعبہ جو ہے ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جس کا قصد کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور کثرت سے عبادت کی جاتی ہے، اور ہر وقت عبادت کی جاتی ہے۔ اسی لیے اس کعبے کا نام تو بیت المعمور ہے جو آسمانوں میں ہے، یعنی ہر وقت آباد رہتا ہے، ہر وقت اس میں فرشتے موجود ہوتے ہیں جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو ہیں قاضی بیضاوی نے سورہ توبہ میں ایک حدیث ذکر کی ہے کہ زمین میں میرے گھر مساجد ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ زمین میں میرے گھر
مساجد ہیں اور ان کی زیارت کرنے والے ان کو آباد کرنے والے ہیں، اور اس کو آباد کرنے سے بھی یہی مراد ہو سکتا ہے کہ علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ اس کو قندیلوں اور فرش سے مزین کیا جائے، یعنی کہ اس میں آراستگی، اس میں زیب و زینت، اس کی زیبائش وغیرہ، یہ سارا کچھ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیت المعمور جو ہے وہ دراصل 7ویں آسمان میں ہے، اور اس میں ہر روز 70,000، اگین 70,000 کا معنی لا تعداد بھی ہو سکتا ہے، اور 70,000 کا معنی 70,000 بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ بیت المعمور اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک کعبہ بنایا ہے جو 7ویں آسمان میں ہے، اور اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور فرشتے ہر روز اتنی تعداد میں بنائے جاتے ہیں کہ جو فرشتہ ایک بار اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ قیامت تک پھر کبھی اس میں داخل نہیں ہوگا، اس کی باری نہیں آئے گی، نمبر ہی نہیں آئے گا، کیونکہ ہر روز 70,000 آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسے امام حاکم نے المستدرک کی جلد 2 صفحہ 468 پہ بیان کیا ہے، اور امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر اترتی ہے۔ وہ جس شرط کے اوپر حدیث کو جمع کرتے ہیں، یہ حدیث جو ہے وہ اسی شرط پہ جمع ہے، تو علی شرط الشیخین پر ہے، یعنی صحیح احادیث کی ایک کیٹیگری وہ بھی ہوتی ہے کہ حدیث بخاری اور مسلم میں تو نہ ہو لیکن ان کی شرائط پر ہو۔ اچھا، اسی طرح جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ البیت المعمور آسمان میں ہے، اور یہ بیت المعمور جو ہے یہ بالکل کعبے کی سیدھ میں۔ اب کعبے کی سیدھ سے مراد اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا، یاد رکھیں کہ طبقہ ہے نا آسمانی، 1 2 3 طبق میں بنائے ہیں، اور آسمان دنیا کے نیچے کائنات ہے ساری ایسی۔ تو اب آسمان تک جانے کے لیے یو ہیو ٹو ٹریول لائک دس، ایسے جائیں گے نا آپ آسمان کی طرف، کیونکہ آسمان دنیا تو چھت ہے نا، اور چھت کی طرف ایسے ہی جایا جا سکتا ہے۔ بلکہ یونیورس کو اگر آپ دیکھیں نا، تو آپ چونکہ زمین کو چھوڑتے ہوئے آپ کو ایک سرٹن اینگل کے اوپر نکلنا پڑتا ہے باہر، تو پھر آپ خلا میں داخل ہوتے ہیں۔ اب خلائی سفر تو یہ ایک فیبرک کا سفر ہے، جب آپ یونیورس میں نا ایک فیبرک میں آپ ٹریول کر رہے ہیں، یو آر بیسکلی ٹریولنگ لائک دس، کیونکہ آپ یونیورس میں کہیں پر بھی چلے جائیں باقی سارا یونیورس آپ کو اوپر نظر آتا ہے، اور جب آپ یونیورس کی کسی اور خطے میں چلے جائیں تو باقی سارا یونیورس آپ کو اوپر نظر آتا ہے۔ تو یہ بیسکلی ہمارے آنکھوں کا دھوکہ ہے، اصل میں یونیورس از لائک اے فیبرک، وہ ایسے ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، وہ ایکسپینشن ہو رہی ہے، اس کی 3 ڈائمینشنل ایکسپینشن ہو رہی ہے۔ لیکن یونیورس سے جب آپ یوں کر کے باہر نکل جائیں گے تو پھر آسمان دنیا میں داخل ہوں گے۔ تو بہرحال اسی طرح جو ہے یہ معجم الکبیر کی روایت ہے، حدیث 12,185، اور امام حیثمی نے بھی اسے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے مجمع الزوائد میں۔ اور قاضی بیضاوی جو ہیں وہ سورہ آل عمران کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ البیت المعمور کعبے کی جگہ پہ تھا، پھر اس کے بعد یہاں پر فرشتے اس کا طواف کیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہرحال ہو سکتا ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ ہر آسمان میں ایک کعبہ ہے، تو یہاں پر جو کعبہ تھا وہ بھی فرشتوں سے آباد تھا۔ آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل فرشتے اس کا طواف کرتے تھے، تو اللہ کے ہر کعبے میں اللہ کی مخلوق اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ انسانوں کے آنے کے بعد زمین میں کعبہ آیا ہے، اور پھر اس سے پہلے زمین میں جو ہے کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں اللہ کی عبادت ہوتی، ایسی بات نہیں ہے۔ جنات بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہم نہیں جانتے کہ جنات اور انسانوں کے درمیان کوئی مخلوق آئی ہو کہ نہ ہو، یا جنات سے قبل کون کون سی مخلوقات آئی ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے میرے خیال سے انگلش چینل جو ہے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے ہم نے یہ بات کی تھی، اس چینل پر بھی تھوڑی بہت بات کی تھی اس بارے میں کہ انسان سے پہلے اس دنیا میں رہنے والی مخلوقات کا جو ہم نے ذکر کیا تھا۔ بہرحال تو بیت المعمور جو ہے وہ 7ویں آسمان پر ہے، اور اسی کو پھر مختلف تفسیر کی کتابوں میں، اور اسی طرح عنایت القاضی کی جلد نمبر 8 صفحہ 606 پر، اور اسی طرح حاشیہ القونوی علی البیضاوی کی جلد 18 صفحہ 238 پر بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے
حضرت انس ابن مالک سے اور حضرت مالک بن صعصع سے بھی روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور سے متعلق یہ فرمایا کہ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ اس سے نکل آئیں گے تو پھر دوبارہ داخل نہیں ہوں گے، یعنی کہ ہر روز اتنی تعداد میں آتے ہیں۔ تو الکنت والعیون کی جلد نمبر 5 صفحہ 377 پر بھی آتا ہے۔ اور اسی طرح ابن القوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ بیت المعمور کیا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ وہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے ایک گھر ہے، ایک بیت ہے، اس کو الضرح کہا جاتا ہے، اور الضرح آسمان میں ایک گھر ہے، اور یہی بیت المعمور بھی ہے۔ اس کے معمور یعنی آباد ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کو فرشتوں نے بھر رکھا ہے۔ اور المہدوی نے یہ کہا کہ البیت المعمور جو ہے وہ عرش کے موازی اور محاذی ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت مالک بن صعصع روایت کرتے ہیں معراج والی حدیث میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب بلند کیا گیا یہاں تک کہ میں بیت المعمور تک پہنچ گیا، تو اب آپ یاد رکھیں بلند کیا یعنی ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف بلند کیا گیا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کیا معاملہ ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت حدیث 164۔ اور حضرت انس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا تو وہاں دیکھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بیت المعمور کی طرف ایسے اپنی پیٹھ لگائی ہوئی تھی، اپنی پشت لگائی ہوئی تھی، اور اس بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک دفعہ داخل ہو جائے اسے پھر قیامت تک موقع نہیں ملے گا۔ صحیح مسلم ہی کی حدیث 162۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو زمین میں اعزاز بخشا کہ کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر جو آپ نے فرمائی ہے، اس کے بعد وہاں برزخی حیات میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ آنر دیا کہ وہاں پر آسمانوں میں، اور وہ بھی 7ویں آسمان میں جو کعبہ ہے بیت المعمور، آپ وہاں پر موجود ہیں اور اس کی دیوار سے ٹیک لگائے ہیں۔ اس کی اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی دیکھیں گے۔ اگلی روایت بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت امپورٹنٹ ہے آپ میں سے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے متعلق سوالات اس چینل پر کرتے رہے، اور ہم نے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں پر آپ کو بہت سارے دروس دیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 15 بیت ہیں، 15 گھر ہیں۔ 7 تو آسمانوں میں ہیں اور 7 زمینوں میں ہیں، اور کعبہ ہے، اور یہ تمام بیت کعبہ کے بالمقابل ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر آسمان میں اور ہر زمین میں ایک بیت اللہ ہونے کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہر زمین میں اللہ نے ایک بیت بنایا ہے، اور وہ زمینیں اس زمین کے پیرلل ہیں، اس ایک اور ڈائمنشن میں موجود ہیں، وہ ایک الگ ٹائم فریم میں ہیں، ان میں کون سی مخلوقات بستی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور آسمانوں کے بارے میں بھی یہ بتا دیا کہ ہر آسمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک گھر بنایا۔ اسی طرح جو آسمان دنیا ہے، یعنی وہ آسمان جو دنیا سے قریب ترین ہے، اس میں بیت العزہ کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اچھا، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ بیت المعمور کعبہ ہے اور یہ بیت الحرام ہے، تو بیسیکلی وہاں فرشتوں کا کعبہ ہے اور حرمت والی جگہ ہے، اور وہاں فرشتے جو ہے اس میں مصروف عبادت رہتے ہیں۔ تو اس کی اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، اور پھر سورہ الحج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے البیت یعنی عبادت کا گھر بنانے کی جگہ مقرر کر دی، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ اس سے پہلے یہاں پہ کعبۃ اللہ نہیں تھا، بلکہ کعبۃ اللہ تو ہمیشہ سے یہی تھا، لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس کے آثار جو ہیں وہ مٹ گئے تھے، لیکن بنیادیں موجود تھیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی بنیادوں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی اثر نو تعمیر کا حکم دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ تو اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد یہ ہے کہ سب سے پہلی مسجد جو زمین پر بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے، اور یہ مسند امام احمد میں روایت آتی ہے جلد نمبر 5 صفحہ 150 پر، اور اس کی بعض تفسیرات میں نے جو آپ سے شیئر کی ہیں الجامع لاحکام القرآن کی جلد نمبر 17 پیج نمبر 58 سے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 15 منٹ ہم نے یہاں لگائے ہیں بیت المعمور کے بارے میں، اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا، اور البیت المعمور کے بارے میں آپ کو انفارمیشن بھی ملی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی دفعہ ہم حوض کوثر کی شان پر بات کریں گے، اور میں آپ کو نہر کوثر کے بارے میں بھی پہلے بتا چکا ہوں، اور حوض کوثر کے بارے میں بھی ویسے بتا چکا ہوں، لیکن اس پر کچھ اور تفصیلات حکایات قلیوبی سے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی دفعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔